واجب الاحترام، لائق عزت تعظیم و تکریم، محترم مہمانان کرام، برادران اسلام، غلام فرید کے جتنے بھی عزیز و اقارب، رشتہ دار، بزرگ حضرات، قرآن مقدس کی اس دعائیہ تکمیل میں شریک ہیں، میں ان سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حق جل شانہ ان مبارک نسبتوں کے ساتھ اور ان عظمتوں کے ساتھ ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اور یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ غلام فرید کا قرآن حفظ کرنا قبول فرمائے اور اس کو حفظ کے ساتھ ساتھ عامل قرآن، حامل قرآن اور عالم قرآن بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بچے یہاں پہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں مختلف علاقوں سے، اطراف و اقناط سے، ان میں بعض اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی بنتے ہیں، بڑے قطب ابدال بنتے ہیں، بڑے محدث اور مفسر بنتے ہیں، کوئی سیاست کا امام بنتا ہے، تو کوئی جہاد میں، کوئی تبلیغ میں بڑے مبلغ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو چن چن کر قرآن کی حفظ کی توفیق اور قرآن کی محبت کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سدا موت تک ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن حفاظ قرآن کی خدام کی صف میں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے۔ سورہ بقرہ کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ہم نے حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ کائنات کا ہر انسان وہ جس مکتبہ فکر سے ہو، جس نظریے اور سوچ سے ہو، جس رنگ اور نسل سے ہو، جس علاقے، قوم اور زبان سے تعلق رکھتا ہو، اس کی فطرت اور جبلت میں، اس کی عادت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، وہ چاہے مسلمان ہے یا کافر، چاہے عرب ہے یا عجم، چاہے گورا ہے یا کالا، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا، چاہے مرد ہے یا عورت، اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ دنیا کے میدان میں ہے تب کامیاب ہونا چاہتا ہے، دین کے میدان میں ہے تب کامیاب ہونا چاہتا ہے، علم کے میدان میں ہے تب کامیاب ہونا چاہتا ہے، جہاں جہاں بھی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ کامیابی کے حصول کے لیے جو راستہ اس نے چن رکھا ہے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں دو راستے بتائے ہیں۔ مختصر سی آیت ہے اور اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس آیت میں کامیابی کے دو راستے اللہ نے بتائے ہیں۔ فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، پہلا راستہ یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ واشکرونی ولا تکفرون، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر حال میں، ہر کیفیت میں میرا شکر ادا کرتے رہنا، اور ہاں خبردار ناشکری نہ کرنا۔ تو فرمایا کہ فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
یہ حصہ جو ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر۔ فرمایا کہ تم دنیا میں مجھے یاد رکھو گے، میں عرش پہ تمہیں یاد رکھوں گا، تم زمین میں مجھے یاد رکھو گے، میں جنت میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم آسانیوں میں، فراوانیوں میں، نعمتوں میں مجھے یاد رکھو گے، میں تنگی میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم صحت کی دولت میں مجھے یاد رکھو گے، میں تمہاری بیماری، کمزوری اور ضعف کی حالت میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد رکھو گے، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، میرے تذکرے کرو، میں تمہارا ذکر اور تمہارے تذکرے اور تمہاری یاد کو اتنا بلند کر دوں گا کہ تم لوگوں میں مجھے یاد رکھو گے، میں فرشتوں میں تمہیں یاد رکھوں گا، یہاں تک کہ تمہارا تذکرہ اور تمہاری یاد یہ میں اتنی عام کر دوں گا کہ لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کی زبانوں پر بھی تمہارے تذکرے ہوں گے، اور لوگ تم سے ملنے کے لیے آئیں گے، ملاقات کا وقت لیں گے، تمہیں دیکھنے کو، تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترسیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ یا اللہ ہم آپ کا ذکر کیسے کریں؟ آپ کا ذکر کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہیں۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے زبان پہ بڑے ہلکی ہیں، میزان عمل میں بڑے وزنی ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یا اللہ آپ کا ذکر کیا ہے؟ ہم خود خالق سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، امر کا صیغہ ہے، تو یا اللہ تیرا ذکر ہے کیا، کیسے کریں؟ اللہ نے خود یہ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یقیناً ہم نے قرآن کو ذکر بنا کر نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو قرآن اللہ کا ذکر ہے، یہ ایک آیت۔ دوسری آیت دیکھیں، فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے قرآن کو پس پشت ڈالا، قرآن سے بے وفائی کی، قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، نہیں سیکھا۔ نماز پڑھنی فرض ہے، نماز کو سیکھنا اس سے بڑا فرض ہے، اس سے پہلے فرض ہے۔ قرآن پڑھنا فرض ہے، قرآن کو سیکھنا اس سے پہلے فرض ہے کہ قرآن پڑھیں کیسے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، بہترین لہجے میں، انداز میں پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم نمازوں میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ ایک التحیات ہم پڑھتے ہیں نماز میں۔ اس میں ایک غلطی ہے جو عام مسلمان کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسے ہی یہاں پہ رک جاتے ہیں،
پھر آگے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں سل نہیں ہے، سل یہاں پہ رکنا منع ہے. عربی کا قانون ہے، علم النحو کا یہ قانون ہے، علم الصرف کا یہ اصول ہے کہ حمزہ وصلی جو السلام علیکہ اس کا حمزہ ہے، اس کو گرا کر ملا کر پڑھنا واجب ہے. تو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوں پڑھا جائے گا. تو لیکن عام مسلمانوں کو اس چیز کا اکثر علم نہیں ہوتا. تو نماز اگر پڑھنا فرض ہے، واجب، تو اس کو سیکھنا اس سے بڑا، اس سے پہلے فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن میرا ذکر ہے. من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، رخ موڑا، بے وفائی کی، بھول گیا، نہیں پڑھا، میں اسے 2 عذاب دوں گا. قرآن میں اللہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 16واں سپارہ. ایک عذاب دنیا میں اور ایک دنیا سے جانے کے بعد. دنیا میں تو میں یہ عذاب دوں گا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی گزران کو، اس کی روزی کو، اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. یوں نہیں ہوگا کہ دولت نہیں ہوگی، زراعت نہیں ہوگی، معیشت نہیں ہوگی، زمینیں نہیں ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن میں تنگ کر کے رکھ دوں گا. کروڑوں اربوں کمائے گا، اربوں خربوں آئیں گے جائیں گے، لیکن خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے. اتنا تنگ کر کے رکھ دوں گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا. یہاں بھی خرچے نکلیں گے، وہاں خرچے نکلیں گے، یہاں لگانا ہے، وہاں لگانا ہے، وہاں لگانا ہے. اتنے زیادہ اخراجات کی لسٹ بنا دوں گا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی دنیا کی روزی تنگ کر کے رکھ دوں گا. آج ہے کہ نہیں ایسا؟ تو اس کا حل قرآن میں یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق قرآن سے بحال کریں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. دوسرا عذاب وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ، کل حشر کے میدان میں وہ کہے گا اے میرے رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا میں میرے پاس آنکھیں تھی، آنکھوں میں نور بصیرت تھا، دیکھا کرتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ قَالَ، جواب ملے گا اسے، كَذَلِكَ، اسی طرح، أَتَتْكَ آیاتنا، تیرے پاس میری آیات آئی تھی، میرا قرآن آیا تھا. كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فَنَسِيتَهَا، تو میرے قرآن کو بھول گیا، تجھے بھول گیا کہ میرا قرآن تیرے در پہ دستک دے رہا ہے. تو بھول گیا کہ تو نے ہر روز صبح کا آغاز، دن کا آغاز قرآن سے کرنا ہے، بھلا بیٹھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیسے تو دنیا میں میرے قرآن کو بھول گیا تھا، اسی طرح ہم آج تجھے اپنی رحمت سے دور کر کے تجھے بھلا رہے ہیں، ہم بھی تجھے بھول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مجھے یاد کرے گا ہم اسے یاد کریں گے. دوسرا حکم فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي، جو میرا شکر ادا کرے گا، ہر نعمت پہ شکر ہو، ہر حال میں شکر ہو، جو اللہ نے دے دی ہے بس اس پہ شکر اللہ کا. کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کہ جس کے پاس، آپ کے پاس اگر پاؤں ہیں تو آپ باہر نکل کے دیکھیں گے کئی ایسے نظر آئیں گے کہ ان کے پاس پاؤں نہیں ہوں گے. ایک بڑے ولی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو ان کے جوتے کو اٹھا کے لے گئے، تو وہ باہر نکلے تو جوتے نہیں تھے، تو وہ بڑے غصے میں پیدل چلنے لگے. آگے جا کے دیکھا تو ایک شخص کھڑا تھا، تو وہ بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. انہوں نے اسے دیکھا تو کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس تو صرف جوتے نہیں ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں.
آپ کے پاس آنکھیں ہیں، آپ نکلیں باہر. آپ کو کئی ایسے نظر آئیں گے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں میں نور نہیں ہے. آپ کے پاس سماعتیں ہیں، آپ نکلیں باہر. معاشرے میں ایسے ہزاروں نظر آئیں گے جن کے پاس کانوں میں سماعت نہیں ہے. آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ نکلیں، ہاسپٹل میں جائیں، دیکھیں. آپ کو ایسے کتنے فالج کے مریض نظر آئیں گے، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے. 4 دن پہلے میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ایک ساتھی بیٹھے ہوئے، ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے، جوان صحیح صحت مند نظر آ رہے تھے. کچھ دیر کے بعد ایک خاتون آئی اور آ کے ان کو نوالے توڑ توڑ کے ان کو کھانا کھلانے لگی. تو یوں نظر وہ اپنا نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، نہ جو یہاں سے گر رہا ہے اس کو یہاں سے صاف کر سکتے ہیں، وہ فوراً ان کا صاف کرتی ہیں، ان کو کھانا کھلا رہی ہیں. تو کئی ایسے معاشرے میں لوگ نظر آتے ہیں جو نہ کھا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نہ پی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر عطا فرمائے. تو قرآن کے ساتھ محبت اور قرآن کے ساتھ ذوق اور شوق یہ ہماری وراثت ہے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. آج مسلمان اس تعلق کو توڑ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اس کو بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں غلام فرید کے والد محترم، وہ ابھی تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کا پڑھنا آپ پورے خاندان کے حق میں قبول فرمائے اور اس کو پورے خاندان کی مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بنائے. ابھی کل پرسوں اس وقت میں سفر میں تھا لاہور کے، وہاں پہ ایک میٹنگ تھی بہت اہم. مفتی عبد الرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید کے بڑے مفتی ہیں، وہ بیان کے لیے تشریف لائے. انہوں نے ایک بات کہی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت اہم بات، دل پہ لگی، آپ دل پہ لکھ کے جائیں. وہ فرماتے ہیں اس وقت وہ پاکستان کے بہت بڑے جید عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مدارس، علماء، مفتیان، قراء اور پروفیسر، یونیورسٹیاں وہ چلا رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں. اللہ ان سے دین کا بہت بڑی سطح پہ کام لے رہا ہے. وہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ میری 7 پشتوں میں اور 7 نسلوں میں ایک بھی حافظ نہیں ہے، ایک بھی قاری نہیں ہے، ایک بھی عالم نہیں ہے. اللہ نے مجھے چن کر آپ کی اولاد میں ہم جتنے بھائی بہنیں ہیں سب کو حافظ بھی بنایا، قاری بھی بنایا، عالم بھی بنایا، مفتی بھی بنایا، شیخ الحدیث بھی بنایا، شیخ التفسیر بھی بنایا. بڑے درجے کے علماء کرام میں اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی. اس کی کیا وجہ؟ جبکہ خاندان میں، نسلوں میں، 7 پشتوں میں، 7 پیڑھیوں میں ایک بھی حافظ نہیں. تو فرمانے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے، میں دیہات کا، گاؤں کا رہنے والا بندہ ہوں. میری عادت یہ تھی کہ ہمارے علاقے میں جب بھی کبھی کوئی عالم تشریف لاتے، کوئی قاری تشریف لاتے، دین کا کوئی خادم آتا کہ جس کی زندگی کو اللہ نے دین کے لیے قبول کیا ہے، اللہ جس سے دین کا کام لے رہے ہیں، میں عزت کے ساتھ انہیں اپنے گھر میں دعوت دیتا، ان کا اکرام کرتا، ان کی عزت کرتا، ان کو ہدیہ پیش کرتا، ان سے محبت کا اظہار کرتا اور ان سے دعا کرواتا. بس میری یہ ادا اور میرا یہ عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی کہ میرے سارے بیٹوں کو، ساری بیٹیوں کو، آگے پوتوں پوتیوں کو، آگے پوری نسل کو اللہ نے دین کے لیے چن لیا ہے اور آج سب سے اللہ دین کا کام لے رہی ہے. تو کوئی ادا ایسی ہوتی ہے جو اللہ کو پسند آ جاتی ہے. اس لیے یہ جو بچے قرآن کا علم حاصل کرنے آتے ہیں، اگر آپ قرآن کا علم حاصل نہیں کر سکے، نہیں حافظ بن سکے، آپ ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں، ان سے شفقت کریں، ان سے پیار کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو مشورہ دیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ان کی سفارش قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے تکمیلی جو تلاوت ہے اس کے لیے دعوت دوں گا حافظ غلام فرید کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مقدس کی آخری تلاوت، آخری سبق اساتذہ کرام کو سنائیں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين دعاء ختم القرآن اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما انت اہل انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما تحب ربنا وترضى. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ودود یا کریم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. یا رحمان یا رحیم یا ودود یا کریم یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید. یا اللہ، جس مبارک نسبت کے ساتھ ہم سب اس مسجد میں جمع ہیں، یا اللہ اسی طرح ہم سب کو جنت میں بھی جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم، غلام فرید نے آج قرآن پاک کی تکمیل کی آخری سبق سنایا. یا اللہ تو اس بچے کو دین عالی کے لیے قبول فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک وراثت جو عرشوں سے آپ نے جبرائیل امین کی وساطت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں منتقل فرمائی، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دلوں میں قرآن کو راسخ فرمایا. اصحاب پیغمبر نے وہ قرآن پوری امت تک پہنچایا. یا اللہ آج وہ قرآن مکمل اس کے سینے میں یا اللہ آپ نے جمع فرمایا ہے. یا اللہ اس کو، اس کے والدین کو، ان کے خاندان کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس نعمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. آج کے بعد دنیا میں بڑی موت تک یا اللہ بڑی صلاحیتیں اور بڑی خوشیوں کے مبارک دن آئیں گے اور بڑی عجیب نسبتوں سے آپ انسان کو شکر کے موقع عطا فرماتے ہیں. لیکن سب سے بڑا شکر، سب سے بڑی نعمت تو قرآن کی نعمت ہے جو آج آپ نے عطا فرمائی ہے. مولا کریم اسے ساری زندگی قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کو حفظ کیا ہے، قرآن کو مضبوط یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، گردان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، پھر آگے قرآن کا فیض منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. جیسے آج آپ نے اپنے نبی کی وراثت اسے عطا فرمائی ہے، اس کے والدین کو یہ سعادت اور عزت عطا فرمائی ہے.
یا اللہ اس وراثت کو آگے نسلوں میں، آگے امت میں، امت کے بچوں میں، بوڑھے اور جوانوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن آگے سکھانے کی توفیق عطا فرما، قرآن آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ یہاں جمع ہیں ان کے دل میں جو نیک حاجتیں، نیک تمنائیں ہیں انہیں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جتنے عزیز و اقارب حالت ایمان میں دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبور کو نور سے منور فرما، درجات عالیہ کو بلند فرما۔ مولا کریم ہم نے جتنے نیک کاموں کا آغاز کیا ہوا ہے یا اللہ تو ان میں برکت عطا فرما، انہیں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، جس کی تعمیر کا کام جاری ہے، یا اللہ تو اس کی تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ وہاں پر قرآن کی بہاریں، قرآن کا چمن اور گلشن قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہر قدم پر، ہر حال میں یا اللہ ہمارا مددگار بن جا۔ مولا کریم ہمارا حامی اور ناصر بن جا۔ یا اللہ تو ہماری تمام سعی کو، کوشش کو، دن اور رات کو، ہر سانس کو قرآن مقدس کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ صلاحیتوں کو، جان کو، مال کو، اولاد کو دین کے لیے قبول فرما۔ مولا کریم اس سال حج کا ارادہ کیا ہوا ہے، یا اللہ تو اس میں قدم قدم پہ قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت اور عمرے کی سعادت یا اللہ ہر سال نصیب فرما، زندگی میں بار بار عطا فرما۔ ہماری زندگی کا وہ آخری حج ہو جو سال ہماری زندگی کا اس دنیا میں آخری سال ہو، مرتے دم تک حج بیت اللہ کی سعادتیں یا اللہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا یا وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں یا ایسے ہیں کہ ان کے حق میں کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، انہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ تمام بیماروں کو روحانی اور جسمانی امراض سے کامل شفا عطا فرما۔ بالخصوص اصغر صاحب مختلف بیماریوں میں مبتلا رہ کر بھی مسجد اور مسجد والوں سے، قرآن اور قرآن والوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا اللہ تو انہیں کامل شفا نصیب فرما۔ بزرگوں کا سایہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ یہ جتنے بچے وقت لے کر ہمارے پاس آئے ہیں ہمیں ان کے وقت کی قدر کی توفیق عطا فرما، ان کے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعلیم اور تربیت بطریق احسن نبوی انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں جو کمی ہو، جو کوتاہی ہو، جو ہم نہ سیکھ سکیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ سکھا، وہ کمی اور کوتاہی دور فرما اور ہمیں اس کام کے لیے قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔